سر آج کی اس روح پرور محفل میں جس طرح باقی مہمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے کچھ اسوۃ الحسنہ کے میکرو لیول کے آسپیکٹس کے اوپر بات کی، میں تھوڑی سی جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمپیریزن ہے وہ ذرے سے لے کر پوری کائنات تک جتنے بھی عوامل ہیں کہیں پر بھی کسی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی کمپیریبل۔ سر علماء کرام کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوۃ الحسنہ ہے اس کے 3 پہلو بیان کیے جاتے ہیں احادیث کی کتب میں بھی۔ خوبصورت فکرہ آپ کو انگریزی میں سناؤں، آپ بڑا انجوائے کریں گے، اور تنولی نے بھی ایم اے انگریزی کر رکھا ہے۔ Comparable to him are not found in the annals of history of any time, civilization or country. اور یونیورس اور یونیورس۔ واہ واہ واہ۔ سر جو ہمارے علماء کرام اور فقہا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اسوۃ الحسنہ کے 3 عظیم پہلو ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کا پیکر جمیل ہیں۔ پہلی جو پہلو ہے وہ شمائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دوسری جگہ پر خصائل ہیں، اور تیسری جگہ پر خصائص ہیں۔ اس میں سے جو قرآن کی آیت آئی ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ پہلے 2 کے لیے ہے، تیسرے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر خصائص کا ذکر کرتے ہیں، خاصیت مبارکہ، یہ کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت ملی ہے۔ جس طرح میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں جب بات کی جاتی تھی تو آپ کو کہا جاتا تھا آپ جوامع القلم ہیں، یعنی آپ کی فصاحت اور بلاغت کا کوئی نہ پیرلل دنیا میں پہلے آیا ہے نہ بعد میں آئے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے شمائل اور خصائل کی طرف، تو اس میں ترمذی شریف میں 112 کے قریب خصائل اور شمائل جو حدیث حسن ہے اس میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے 5 پہلو ایسے ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ میں مائکرو لیول کی بات کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو وہ مائکرو لیول عام زندگی میں بھی پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ الحسنہ سے کیسے فائدہ اٹھانا۔ اسوہ حسنہ کے کون سے ہیں؟ ایک تو گفتگو کے آداب ہیں، دوسرے لباس کے آداب ہیں، تیسرے صداقت اور امانت کا مقام ہے، چوتھا حق گوئی ہے، اور 5واں طعام کے آداب ہیں۔ اب گفتگو کے آداب میں اگر میں دیکھوں تو 5 امپورٹنٹ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جب کسی سے گفتگو کرتے تھے، اگر ایک شخص ہے تب بھی اس کی جانب دیکھتے تھے، اور جب مجمع سے گفتگو کرتے تھے تو سب کی جانب دیکھتے تھے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مونولوگ نہیں کرتے تھے، ون سائیڈڈ بات نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسروں کی بات سنتے بھی تھے۔ اور تیسرا جو بہترین گفتگو کا آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی بدو، کسی کمتر، کسی عام عرب کی طرف بھی جب دیکھا ہے تو گردن موڑ کے نہیں دیکھا، پورا جسم مبارک اس کی طرف کرتے تھے۔ یعنی جو آپ اگر اچھا ایک اور بڑی لاجواب بات آپ نے کی ہے، موجودہ نفسیات۔ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بات کرتے کرتے پیچھے یوں کر کے دیکھے نا تو سمجھو یہ مشکوک معاملہ ہے۔ جی سر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات فرماتے تھے، الفاظ کی ادائیگی کرتے تھے تو اتنے آسان طریقے سے اور اتنے خلاصے کے ساتھ، یعنی پریسائز بات کرتے تھے کہ بات کو پھیلا نہیں دیتے تھے کہ پچھلی بات سننے والے کو بھول جائے۔ اور اس کے علاوہ جو چھٹا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے گفتگو کے آداب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور جملے گنے جا سکتے تھے اور آپ اس کو رپیٹ کیا کرتے تھے۔ وہ اصل میں پروفیسر وہ موتی تھے نا جو جھڑتے تھے۔